نام حضرت علی کا اسد تھا، شیر، اور یہی حیدر کے معنی عربی زبان میں۔ یہ جو لفظ علی ہے آپ کا نام، یہ محمد الرسول اللہ نے رکھا ہے، یہ نام والدین کا دیا ہوا نہیں، والدین کا عطا کردہ نام اسد ہے۔ حضرت علی کا نام پھر جب علی رکھا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جامعیت جو ہے کہ ایک ایمبی ورڈ شخصیت، میں نے آپ کو گنوایا کیونکہ میں نے عکس بیان کیے کہ جو مقام اور مرتبہ آپ کو نظر آئے گا شہادت کے مراتب میں، اس مزاج میں جو حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ کا، وہ ہے حضرت حمزہ اور حضرت عمر خطاب کا رضی اللہ عنہ۔ جو مقام وہاں پہ حضرت ابراہیم کا اور ادریس کا نظر آ رہا ہے، وہ اگر امت محمد میں دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر اور عثمان غنی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم الصلاۃ والسلام۔ لیکن جامعیت کبریٰ کا جو مظہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں، جن میں یہ جامعیت ہے، جن کے اندر توازن ہے، جس میں یہ دونوں اوصاف ایک وقت مجتمع ہیں۔ ایک طرف انتظامی اوصاف دیکھیے، میں ابھی اشارہ کر چکا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ ایکسپینشن ہوا تھا عالم اسلام کا، وہ اگر اس میں کنسولیڈیشن نہ ہوتی، انتظام و اہتمام و انصرام نہ ہوتا، نظم نہ ہوتا، تو وہ تو تباہی ہو جاتی۔ اتنی تیزی سے ایکسپینشن حضرت عمر فاروق کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا فتوحات کا اندازہ تو کیجیے کہ ملک کے ملک آ رہے ہیں اور بڑے وسیع علاقے آ رہے ہیں، بڑی آبادیاں ہیں وہاں، بڑے وسائل و ذرائع ہیں، وہ جس کو فرٹائل کریسنٹ کہا جاتا ہے عالم عرب کا، وہ پورا کا پورا فتح ہو چکا ہے۔ اس میں اگر انتظام نہ ہوتا، بندوبست نہ ہوتا، یہ ساری چیزیں جو ہے کسی نظم کے اندر نہ آتی تو بہت بڑی ہلاکت پیدا ہو جاتی۔ میں لفظ ہلاکت استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ لفظ حضرت عمر نے استعمال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کے یہ الفاظ، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ کیوں؟ حضرت عمر جو ہے اس وقت خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، پوری کی پوری ذمہ داری، اب اس میں ان کی توجہ، فوجوں کا انتظام، محاذوں سے آنے والی اطلاعات، وہاں کرائسس ہو گیا ہے، وہاں یہ سامان چاہیے، وہاں ایک شکست کی سی کیفیت، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایران میں ایک موقع پر بڑی حالت جو ہے وہ کمزور ہو گئی تھی مسلمان افواج کی، جس وقت کہ حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا کہ میں خود جاؤں گا، اب میں محاذ کے اوپر خود جاؤں گا، تو اس وقت جو ہے حضرت عمر کی زیادہ توجہ تو اس پر لگ رہی ہے۔ اگر اس کے ساتھ انتظامات نہ ہو، اہتمام نہ ہو، نظم نہ ہو، قائم نہ کیا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں آگے دوڑ پیچھے چوڑ، آگے تو بڑھتے جا رہے ہیں، پیچھے معاملہ جو ہے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ ہوتا۔ لیکن یہ سارا کام کس نے سنبھالا؟ حضرت علی نے سنبھالا۔ یوں سمجھیے کہ اس پورے دور میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کا بھی ایک حصہ جو ہے دور خلافت کا، اس میں حکومت کا انتظام، پورا سیکریٹریٹ، تمام محکمے بنانے، کوئی سی محکمے کا تصور ہی نہیں تھا، سارے محکمے ایجاد کیے ہیں حضرت علی نے، سارے دیوان مرتب کیے حضرت علی نے۔ گویا کہ آج کے زمانے میں آپ کہیے چیف سیکریٹری کہیے یا جو بھی اس کو نام دے، وہ کون تھے؟ وہ حضرت علی تھے رضی اللہ، اور پورا انتظام ان کے اپنے ذہن سے نکلا ہوا ہے۔ ایک طرف ایک شخص مرد میدان ہونے میں وہ ہو، میدان بدر یاد کیجئے، غزوہ احزاب یاد کیجئے، غزوہ خندق یاد کیجئے، تین چار موٹی موٹی چیزیں بھی جو ہے وہ کافی ہو جائیں گی۔ دوسری طرف آپ کی فصاحت و بلاغت، میں ابھی اس کا ذکر نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ ذرا مختلف ہی مسئلہ ہے۔ اہل حدیث حضرات اور ہمارے محدثین جو ہے، جو تصوف کے ان سلاسل کو تسلیم نہیں کرتے، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے، لیکن جو لوگ کے تصوف کے قائل ہیں، ان سلاسل کو مانتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ 3 سلسلے جو ہے صوفیہ کے ان سلاسل اربعہ میں سے وہ شروع ہوتے حضرت علی کے ذات سے رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک طرف باطنی کیفیات کا وہ عالم، ایک طرف علمی صلاحیتوں کا وہ عالم، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری طرف مرد میدان ہونے کی یہ کیفیت، یہ جامعیت، منتظم ہونے کا یہ معاملہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، یہ جو ہے در حقیقت ایمبی ورڈ ہونے کے اعتبار سے، جس میں صدیقین اور شہداء دونوں کے اوصاف جمع ہو گئے ہوں، اس میں یقیناً ایک عظیم ترین شخصیت جو ہے وہ حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک اور پہلو سے میری بات سمجھ لیجیے، یہ بھی عرض کر دوں، یہ بھی صرف ٹانس کے جائیے
حضرت علی تمام غزوات میں شریک رہے سوائے تبوک کے۔ تبوک میں حضور نے انہیں مدینے میں چھوڑا اپنے نائب کی حیثیت، اور جب انہوں نے شکوہ کیا، ان کے تو مزاج سے یہ چیز بڑی تھی کہ لوگ جائیں اور داد شجاعت میں میدان جنگ میں، اور میں یہاں عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھتا ہوں۔ شکوہ کیا حضور نے فرمایا کہ علی کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا تعلق مجھ سے وہی ہو جو ہارون کا تھا موسیٰ کے ساتھ، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے؟ یعنی حضرت موسیٰ کے نائب کی حیثیت سے حضرت ہارون تھے تو وہ بھی نبی اور رسول تھے، لیکن تم میری جگہ ہو تو میرے ساتھ اسی مقام پر، لیکن نبوت اور رسالت بہرحال اس کا دروازہ مجھ پر بند ہو چکا۔ لیکن یہی کام کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیت المقدس جب گئے تاج لینے کے لیے بیت المقدس کا، تو کس کو نائب بنایا تھا؟ حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہاں سے ہم مان لیں کہ ان کے مابین کوئی بد اعتمادی ہو سکتی تھی؟ سوچئے تو صحیح، اس زمانے میں کوئی شخص اپنی جگہ چھوڑ کر اپنی جگہ ایسے شخص کو بٹھائے گا جس کے ساتھ اس کو اعتماد نہ ہو، جس پر اسے پورا وثوق اور یقین نہ ہو؟ لیکن یہ کہ حضرت علی کو 2 مرتبہ حضرت عمر نے اپنا جانشین بنایا، جیسے کہ محمد الرسول اللہ نے بنایا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی عمر فاروق کا اسوہ محمدی پر عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر اگر حضرت علی کو مدینے کے اندر بٹھایا تھا نائب کی حیثیت سے، تو کیسے ممکن ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے اس اسوے پر عمل نہ کرے؟ بیت المقدس کا سفر تبوک سے بھی کہیں آگے، یروشلم جا رہے تھے حضرت عمر، اور کتنا رہا ہوگا مدینے سے آپ کے غیر حاضری کا معاملہ؟ یہ آج کل کا معاملہ تو نہیں تھا، تیز رفتار سواریاں نہیں تھی۔ اس عرصے میں تو اگر کسی کے دل میں کوئی اور بات ہوتی تو اس کے لیے پورا موقع تھا کہ تختہ الٹ دیتا، لیکن نہیں، معاذ اللہ، یہ سب ہم ان کہانیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم ان چیزوں کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ یہ مربوط تھے، یہ ایک بنیاد مرصوص تھے۔ یہ صحیح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر سے بعض چیزوں میں شکایت رہی، اور اس شکایت کے لیے ان کے پاس بات بھی بنیادی طور پر صحیح تھی۔ ایک شکایت یہ تھی کہ خلافت کا فیصلہ کر لیا گیا، درحال ہے کہ ہم شریک نہیں تھے، ہم تو حضور کی تدفین میں رہے اور یہاں فیصلہ ہو گیا۔ لیکن یہ فیصلہ کیوں ہو گیا؟ حضرت عمر یا حضرت ابو بکر نے نہیں کیا۔ جب انصار جمع ہو گئے سقیفہ بنی سعدہ میں، اور خبر یہ آئی کہ وہ تو طے کر رہے ہیں معاملہ، اور اگر ایک مرتبہ وہ فیصلہ ہو جاتا پھر آپ کو معلوم ہے کہ خون کی ندیاں بھی بہہ جاتی، تو غلط فیصلہ جو ہے اس کو صحیح کرانا ممکن نہ ہوتا۔ یہ کرائسس جو ہے اس وجہ سے پیدا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر کے ناقل تدبیر نے اس کرائسس کو حل کر دیا، امت مسلمہ کو بچا لیا ایک بہت بڑے فتنے سے۔ لیکن انہیں اگر شکایت نہیں ہے تو شکایت کے لیے بنیاد ہے۔ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چونکہ اس بات کی قائل تھی کہ باغ خدق مجھے ملنا چاہیے وراثت میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور کا یہ قول تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، تو انہوں نے ان کی یہ خواہش پوری نہیں کی، ایک شکوہ ایک رنج سا رہا۔ یہ حقائق ہے انسانوں کے اندر بھی، وہ باہمی کسی وقت رنجش کا پیدا ہو جانا یہ کوئی بعید از قیاس نہیں۔ چنانچہ سورہ ہجر کی ایک آیت ہے کہ ہم جب اہل جنت کو جنت میں داخل کریں گے، جنتیوں کو، تو الفاظ آتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم ان کے دلوں میں جو بھی کوئی رنجشیں ہوں گی وہ نکال لیں گے، اور پھر جنت میں وہ بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے ایک دوسرے سے کہ بھائی بن کر، کوئی رنجش دل میں تھی بھی، دنیا میں تھی بھی تو نکل چکی ہے۔ اور حضرت علی کا قول ہماری تفاسیر میں منقول ہے کہ حضرت علی نے فرمایا یہ آیت میرے اور معاویہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہمارے دلوں میں اگر کوئی ایک دوسرے کی طرف سے میل آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرتے ہوئے وہ بھی قدورت جو ہے وہ میل جو کو نکالتے۔ تو ہمارا نقشہ تو صحابہ کرام کا یہ ہے کہ یہ ایک بنیاد مرصوص تھے۔ وقتی طور پر انسانوں کے اندر کوئی شکوہ شکایت پیدا ہو جانا یہ تو چیز وہ ہے جس کو ہم مان لیں گے، لیکن کوئی مستقل قدورت، کوئی بغض معاذ اللہ، کوئی دشمنی ایک دوسرے سے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مرتبہ حضرت عمر نے اپنا جانشین بنایا۔ جب حج پر گئے ہیں تو حضرت علی کو انچارج بنا کر گئے، جب گئے ہیں یروشلم تو بھی حضرت علی کو یہاں پہ نمائندہ بنایا۔ اور ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں آئی۔ یہ کوئی ہونے والی بات تھی اگر باہمی محبت نہ ہوتی؟ یہ کوئی ہونے والی بات تھی اگر باہمی اعتماد اور باہم شیر و شکر نہ ہوتے؟
اگر شکایت بھی تھی تو میں عرض کر چکا ہوں وہ حضرت ابو بکر سے تھی. اگر شکایت کوئی تھوڑی دیر کے لیے رہی بھی ہے کوئی شکوہ, حضرت عمر سے تو کسی شکوے کا ہمارے پاس تو ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ کس بنیاد پر کوئی شکوہ ہوتا. تو یہ جو ایک بنیاد مرصوص رہے, بلکہ جب میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ جب ایران کے محاذ پر ایک دفعہ ذرا کریٹیکل سچویشن پیدا ہوئی ہے اور حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ اب میں جاؤں گا وہاں محاذ پر, تو حضرت علی نے روکا اور یہ فرمایا کہ چکی اسی وقت تک پیستی ہے جب تک کہ وہ اپنی کلی جو ہے اس کے اوپر قائم رہے. آپ کا مقام اس چکی کے اس کلی کا ہے کہ امت مسلمہ کی چکی چلے گی اگر آپ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے. اگر وہ کلی اپنی جگہ سے ہٹ گئی تو چکی چلے گی کیسے؟ لہذا آپ نہ جائیں. ان کو مجبور کیا کہ آپ یہیں پر رہیں, یہیں سے بیٹھ کر اسلام کریں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے مشورے کو قبول کیا اور اپنے ارادے کو فتح کر دیا. ہمارا نقشہ یہ ہے, اور میں جو بات آج بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی حضرت علی کا مقام بہت بلند ہے, بہت بلند ہے, بہت بلند ہے. وہ لوگ اہل سنت کے دائرے سے خارج ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی طرح کا زبان دان جو ہے دراز کرتے ہیں, کسی طرح سے ان کی نیت کے اوپر حملہ کرتے ہیں, کسی طرح سے کوئی اس طرح کی جو ان کے مقام بلند سے فروتر بات ہے کوئی ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. میرے نزدیک وہ اہل سنت سے خارج, وہ ناسبی ہوں گے یا کوئی خارجیوں کی کوئی نسل ہے جو چلی آ رہی ہو ہمارے اندر, لیکن بہرحال اہل سنت کے ہاں یہ جان لیجئے یہ ہمارا مجمع عقیدہ ہے. تمام نسل انسانی میں بلند ترین تو انبیاء اور رسول ہے, وہ تو سب سے اونچا ہے. اس کے بعد امت کے اندر سب سے افضل پوری دنیا کے اندر, امت میں نہیں پوری نسل انسانی میں بحیثیت جماعت وہ صحابہ ہے محمد الرسول اللہ. تمام رسولوں میں افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی مسلمان کو کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو اس میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا. اور پھر غیر نبی جتنی بھی نسل آدم ہے, از آدم تا ایدم بلکہ تا قیام قیامت, اس میں افضل ترین بحیثیت مجموعی وہ صحابہ ہے محمد الرسول اللہ. ان صحابہ میں چوٹی پر ہیں یہ چار افراد, ان میں ہمارے نزدیک ترتیب فضیلت ترتیب خلافت کے ساتھ ہے. افضل حضرت ابو بکر, نمبر 2 حضرت عمر, نمبر 3 حضرت عثمان, نمبر 4 حضرت علی. لیکن گویا کہ بقیہ تمام صحابہ سے تو افضل ہم مانتے ہیں حضرت علی کو. اب اگر کوئی شخص حضرت علی کی سیرت کو داغدار کر دے, آپ سوچئے تو نتیجہ کہاں گیا؟ بقیہ تمام صحابہ سے تو افضل ہے سب کے نزدیک. اگر ایکسپشن ہوتی ہے اہل سنت کے نزدیک تو 3 ہی فرد رہ گئے نا, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان. بقیہ تمام صحابہ سے, تمام صلحاء امت سے, تمام اولیاء اللہ سے, تمام ائمہ دین سے, تمام محدثین سے, تمام فقہاء سے افضل ترین کون ہے؟ حضرت علی. لہذا زبان کو بہت سوچ سمجھ کر کھولنا چاہیے. جہاں جو ہے اس جناب میں کوئی گستاخی وہ در حقیقت اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے. اور جو لوگ بھی یہ کوئی کرتے ہیں جرأت یا ہمت, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک وہ اہل سنت کے زمرے سے خارج ہے. ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے البتہ, اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی 3 نسلیں ذہن میں رکھیے. عام طور پر ہمارے ہاں 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں, کبار صحابہ, صغار صحابہ. کبار صحابہ بڑی عمر کے صحابہ, صغار صحابہ چھوٹی عمر کے, حضرت حسن, حضرت حسین, یہ حضور کی زندگی میں 5 سال 7 سال ہی عمر تھی. حضرت عبداللہ ابن زبیر 8 سال 9 سال. یہ نسل ہے, انہیں ہم کہتے ہیں صغار صحابہ. صحابی تو ہے, حضور کی گود میں پلے ہیں, حضور کے شانہ مبارک پر بیٹھے ہیں, حضور کی حیات طیبہ میں ہے, موجود ہے, صحبت سے فیض یاب, صحابی تو ہے. لیکن یہ کہ صغار صحابہ کے بارے میں میں ذرا آج بات کو واضح کرنے کے لیے ایک درمیانی نسل کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوں. یہ 3 نسلوں میں سمجھیے. صحابہ کرام کی ایک نسل وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر ہے. 5 سال ادھر یا 5 سال ادھر, 10 سال 12 سال 13 سال, کتنا فرق ہوتا ہے
دوستوں میں بھی ہوتا ہے، احباب میں بھی ہوتا ہے، ساتھیوں میں بھی ہوتا ہے۔ ایک نسل وہ ہے، ایک نسل وہ ہے کہ جو اس سے نیچے ہے، جس کا کہ حضور سے عمر کا فرق جو ہے 30 سال 35 سال کا۔ ایک تیسری عمر وہ ہے، تیسری نسل وہ ہے جس کا عمر کے اعتبار سے حضور سے فصل جو ہے وہ 52 سال 55 سال کا۔ اور کر رہے ہیں آپ میری بات کو؟ 3 نسلیں ہو گئی کہ نہیں؟ عام طور پر ایک نسل بھی آج کل سمجھی جاتی ہے 20 برس جو ہے اس کے اندر نسل بیتتی ہے۔ آپ اگر اپنی 4 پیڑھیاں گنیں گے تو وہ تقریباً 80 یا 100 برس کے اندر 4 پیڑھیاں جو ہے 4 نسلیں گزر جاتی ہیں۔ یہی طرح سے تصور رکھیے۔ اب ان 3 نسلوں میں سے نوٹ کیجئے گا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت حمزہ، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ کون ہیں؟ یہ اس پہلی نسل ہے۔ حضرت ابو بکر 2.5 سال چھوٹے، حضرت عثمان 4 سال چھوٹے، حضرت عمر 13 سال چھوٹے، حضرت حمزہ بالکل ہم عمر، بعض صحابہ حضور سے عمر میں زیادہ بھی تھے، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی حضور سے عمر میں کچھ بڑے تھے۔ یہ ہے حضور کے تقریباً 7 کے لوگ، ان کو کہیں گے اعوان و انصار، ان کو کہیں گے ساتھی، ان کو کہیں گے دوست۔ اگلی نسل جو ہے وہ کون سی ہے؟ جو 30-40 سال کا فرق رکھتی ہے۔ حضرت علی کا تعلق اس نسل سے، حضرت علی حضور سے 30 برس چھوٹے ہیں۔ وہ نسل جو ہے اس میں کون ہے؟ حضرت علی ہے، حضرت فاطمہ ہے، حضرت عائشہ ہے، حضرت مصعب بن عمیر ہے، حضرت خباب بن الارت ہے۔ یہ وہ نسل ہے، یہ وہ نسل ہے کہ جو حضور کے زمانے میں جو مکی دور ہے اس میں یہ نوجوان تھے، بلکہ ابھی کہنا چاہیے کہ ابھی نوجوانی کی بھی ابتدائی سٹیجز میں تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی کارنامہ آپ کو مکی دور میں کیسے نظر آئے گا؟ مکی دور میں حضرت علی کی شجاعت کا کوئی مظاہرہ کیسے ہوگا؟ وہاں تو مظاہرہ ہوا تو حضرت عمر اور حضرت حمزہ کا ہوا۔ حضرت علی تو اول وقت سے حضور کے ساتھ تھے، لیکن یہ کہ مسلمان بہرحال جو بھی اس معاشرے کے اندر حال تھا مسلمانوں کا وہ آپ کو معلوم ہے نا، اس لیے کہ حضرت علی کی عمر کیا تھی؟ 12 برس جب ایمان لائے ہیں حضور پر۔ ویسے تو یہ کہ ایمان لانے کا کیا ہے، وہ تو حضور کی گود میں تو پل رہے ہیں، وہی تو پرورش پا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور ہی کے گھر میں رہتے تھے حضرت علی، حضور کے زیر کفالت تھے، لہذا ایک اعتبار سے تو بلند ترین شرف ہو گیا کہ ابتدا سے جس شخصیت کی تربیت میں پہلے دن سے جس کو امن دخل حاصل ہے محمد رسول اللہ کو، وہ تو حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اپنی جگہ ایک مقام ہے، ایک فضیلت ہے جو حاصل ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ حضرت عمر کا معاملہ، حضرت حمزہ کا معاملہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا معاملہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو در حقیقت عمر کے اعتبار سے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے آس پاس تھے۔ وہ تھے اعوان و انصار، وہ تھے اس وقت کے مددگار۔ حضرت علی گھر کے فرد ہیں اس اعتبار سے، جہاں تک تربیت کا معاملہ ہے وہ تو میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، اب نوٹ کیجئے گا، یہ غلام احمد پرویز نے استعمال کیا، لیکن کیا ہے حضرت عمر کے بارے میں۔ میرے نزدیک یہ غلط استعمال کیا حضرت عمر کے بارے میں۔ میرے نزدیک اس لفظ کا مصداق کامل حضرت علی ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ شاہکار رسالت۔ شاہکار رسالت اگر ہے تو حضرت علی، اس لیے کہ جس کی تربیت میں اول روز سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے، جو حضور کی گود میں پلا بڑھا ہے۔ جب حضور پر وحی کا آغاز ہوا تو 10 سال کی عمر ہے، اور جب حضور کو تبلیغ کا حکم ہوا، یہ فرق رکھیے گا ذہن میں، 3 سال کا فرق ہے۔ عام طور پر خیال یہ ہے پہلی وحی آئی ہے اس وقت سے لے کر، اور جب کہ سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی جن میں تبلیغ کا حکم ہے، عام خیال یہ کہ 3 برس کا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حکم ہو گیا ہے، جب آپ یا ایھا المدثر قم فانذر، اب کھڑے ہو کر اپنی تبلیغ کا آغاز فرما دیجئے، یہاں سے کہا جاتا ہے حضور کی رسالت کا آغاز ہوا۔ اور جب پہلی آیات اتری تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، وہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا۔ تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ 13 برس کی عمر میں ایمان لائے، اس لیے کہ اگرچہ آغاز وحی سے وہ تو اگر کہا جائے تو 10 برس عمر ہے، لیکن جب تبلیغ کا حکم ہو رہا ہے تو اس وقت حضرت علی کی عمر 13 برس، 13 برس کی عمر میں ایمان لائے حضرت علی، اور پھر ساتھ رہے، گھر میں ہے۔ تو فیض یاب سب سے زیادہ کون ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ کی صحبت سے؟ وہ تو حضرت علی ہے۔
دن رات کے ساتھی ہیں، ایک طرح کے خادم ہیں، گھر میں رہنے والے عزیز ہیں، اپنے ایک چھوٹے عزیز کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی رہائش ہے۔ اس اعتبار سے شاہکار رسالت، شاہکار نبوت اس وقت کا اطلاق اگر ہوتا ہے بتمام و کمال تو وہ حضرت علی کی ذات ہے، اس لیے کہ تربیت محمدی کا شاہکار حضرت علی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ مکی دور میں آپ کی عمر چھوٹی تھی، اس میں 2-3 واقعات کو نمایاں ہمیں آتے ہیں سامنے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا تھا جب پہلی مرتبہ یہ حکم آیا کہ انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی ذرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے، ان تک دعوت پہنچائیے، تو 2 مرتبہ کھانے کا اہتمام کروایا اور حضرت علی ہی کو حکم دیا اہتمام کرو۔ 13, 14, 15 برس کا نوجوان جو ہے گھر کے اندر رہتا ہے، ظاہر بات ہے وہی بندوبست کرے گا، وہی جانوروں کو ذبح کروائے گا، وہی اہتمام کرے گا، کھانا پکوائے گا۔ سارے بنی ہاشم جمع ہو گئے ہیں، پہلی مرتبہ جمع ہوئے، حضور نے جب اپنی بات پیش کی تو سب لوگ ہنسنے لگے اور چھوٹ کے چلے گئے، کسی نے جواب ہی نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ پھر کیا، پھر دعوت کھلائی۔ اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو شرم آ گئی ہوگی کہ 2 مرتبہ کھانا کھایا ہے تو اب کچھ تو ان کی بات سن لیں، تو آپ نے کھڑے ہو کر جب دعوت پیش کی سن تو انہوں نے لی، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد سانپ سون گیا سب کو، بنو ہاشم ہے یہ سب، ان میں جان لیجئے نہ حضرت ابو بکر بنی ہاشم میں سے ہے، نہ حضرت عمر یہ بنو ہاشم میں سے نہیں، حضرت حمزہ بھی ہو گئے وہ بنو ہاشم میں سے تھے لیکن ان کی توجہ ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا ہوگا انہوں نے، وہ تو 6 سال جا کر ایمان لائیں گے۔ لیکن یہ کہ بنو ہاشم کا پورا خاندان جمع ہے، کوئی ٹس سے مت نہیں ہوا، کھڑا ہوا تو کون؟ علی ابن ابی طالب، اور ان کے الفاظ تاریخی ہے، اگرچہ میں عمر میں سب سے کم ہوں، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، یہ آنکھوں میں چشم کا عارضہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کو بچپن سے تھا، اس لیے کہ پھر غزوہ خندق میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ آنکھیں دکھتی تھی حضرت علی کی، حضور نے اپنا لاب مبارک جو ہے وہ لگایا تو آب دہن، تو اس سے آپ کو آرام ہوا تھا، تو یہ اس وقت بھی آنکھیں دکھ رہی ہو، اگرچہ میں عمر میں سب سے کم ہوں، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہے، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہے، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور پورا مجمع جو ہے کہتا لگا کر کہ یہ ہے دنیا کی تاریخ بدلنے کا داعیہ لے کر آئے ہیں اور یہ ان کے ساتھی ہیں، ہنستے ہوئے لوگ چلے گئے۔ یہ واقعہ آتا ہے یا ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر، اس وقت حضرت علی کی عمر کیا ہوگی؟ 22 برس، لگ بھگ 22 برس، اس نوجوان کو اپنے بستر پر سلا کر گئے۔ باقی آپ کو اس پورے دور میں حضرت علی نمایاں نظر نہیں آ سکتے، کیوں نظر نہیں آتی؟ اس لیے کہ آپ کی عمر کو پیش نظر رکھتے۔ حضرت علی کی شخصیت کے جوہر جو نمایاں ہوئے وہ مدنی دور میں ہوئے۔ مدنی دور کا نقطہ آغاز ہے غزوہ بدر، اس وقت تھے 24 برس کے جوان، اور اس وقت جو بھی ہوا ہے حضرت علی کی شجاعت کا دور وہ آپ کو معلوم، اور اسی طریقے سے پھر سارے واقعات میں نے بیان کیے۔ اس فرق کو ضرور ملحوظ رکھیے، یہ فرق چونکہ ہم اپنے سامنے نہیں رکھتے لہذا بہت سی چیزیں جو ہے وہ صحیح کانٹیکٹ میں نہیں آتی، صحیح اس پس منظر میں زمانی اور مکانی اعتبار سے یہ پورا اگر پس منظر سامنے ہو تو پھر وہ نقشہ سامنے آئے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہکار رسالت ہے، حضور کی تربیت، حضور کا تزکیہ، حضور کی تعلیم، اس سب کا سب سے بڑا مظہر صحابہ میں وہ حضرت علی۔ پروجیکٹ اگر دیکھنا ہو حضور کی تعلیم و تربیت کا تو اس کا سب سے نمایاں کون نظر ہوگی؟ حضرت علی۔ البتہ جو مقام ان ساتھیوں کا ہے جو اول روز سے آپ کے ساتھ ہیں، جو تبلیغ میں اول روز سے شریک ہو گئے ہیں، کہ حضرت ابو بکر ایمان لاتے ہی اب وہ تبلیغ میں لگ گئے ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ وہ ہیں جو ابو بکر کی دعوت و تبلیغ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے آ کر واپس آئے۔ انہی میں حضرت عثمان غنی ہے، انہی میں طلحہ ہے، انہی میں زبیر ہے، انہی میں عبد الرحمن ابن عوف ہے، انہی میں وہ سعید ابن زید ہے، حضرت عمر کے بہنوئی حضرت سعید ابن زید۔ یہ سب کون ہے؟ جو سب سے چوٹی کے گھرانوں کے لوگ ہیں قریش کے، وہ سب در حقیقت ابو بکر کی تعلیم اور تبلیغ سے ایمان لائے۔ تو یہ ہے ہر ایک کا اپنا مقام، اپنا درجہ، اپنی حیثیت، اپنی جگہ پر ان کو رکھ کر اگر دیکھا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آخری بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ماننا پڑتا ہے تاریخی اعتبار سے کہ دور خلافت کے اعتبار سے، نوٹ کیجیے گا میری بات، بظاہر ناکام رہے، فتنے پر قابو نہیں پا سکے، باہمی خانہ جنگی رہی، اختلاف رہا، امت مجتمع نہیں ہو سکی، تفرقہ جاری رہا،
बड़ी बड़ी जंगें हुई, जंगे जमल, जंगे सिफ़ीन, जंगे नहरवान का जिक्र मैं कर चुका हूं। जमल में एक तरफ आयशा, तलहा और जुबैर है, दूसरी तरफ हजरत अली है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये बड़े बड़े फितने जो है इस दौर में हुए। लेकिन अच्छी तरह समझ लीजिए, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, इसका कोई इल्जाम हजरत अली की जात पर नहीं। अगर किसी का यह ख्याल है कि ये उनकी कोताही थी या उनकी अदम सलाहियत थी या उनके अंदर सलाहियत की कमी थी, तो ये दर हकीकत वो तारीख को नहीं जानता, वो हकाइक को नहीं जानता। यहूदी साजिश दर हकीकत अब्दुल्ला इब्न सबा की इतनी जोरदार थी, इतनी गंभीर थी, इस कदर साजिशी जहन तो यहूदियों का आज भी दुनिया के अंदर प्रोवर्बियल है, ज़रबुल मसल है कि यहूदी जहन जो है साजिश के पैदा करने के अंदर जिस कदर दरखेज है, दुनिया की तारीख में उसकी मिसाल है। ऐसी साजिश थी, इस तरह के कांटे बो दिए गए थे। अब ये अल्लाह की तरफ से है कि हजरत अली को उस वक्त हुकूमत हाथ में मिली है, उस वक्त ये बोझ खिलाफत का आया है जबकि पूरा जंगल जो है अजीम फितने से भर चुका है। अगर कहीं मामला होता इसके बरक्स, अब मैं ये कहता हूं उस वक्त हजरत उमर भी होते, हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि उस वक्त जरूरत थी हजरत उमर के आयरन हैंड की। मैं कहता हूं हजरत उमर भी, जहां तक मैं समझता हूं अल्लाह आलम, कामयाब नहीं हो सकते। और अगर कहीं हजरत अली को खिलाफत पहले मिल गई होती तो जो उनकी शख्सियत का ज़हूर होता वो बहुत मुख्तलिफ होता उससे कि जो उस वक्त हुआ है, जबकि फितने में पूरे आलम इस्लाम को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये चंद बातें थी जो मैं अब करना चाहता था। अगर मेरे जबान से कोई लफ्ज गलत निकल गया हो, मैं अल्लाह ताला से भी माफी चाहता हूं और दुआ करता हूं कि वो उसे आपके हाफजे से भी महफ कर दे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अहले सुन्नत के यहाँ जो मकाम है हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, उसको आप पूरी तरह अच्छी तरह समझ लें। हमारी फिजा में बहुत गंद है, तरह तरह के गुबार है, तरह तरह के लोगों ने शोषे छोड़े हुए हैं। इनको हटाकर इस पूरे गंद और गुबार को साफ करके ये जो हुजूर के अहम तरीन सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह, मुख चंद बदे शाशानी, मुख चंद बदे शाशानी, मत्थे चमके लाट नूरानी।